بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ناظرین؟ حسد سے بچنے کا بہترین فارمولہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے۔ مختصر سی حدیث ہے، مکمل سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، یعنی جب بھی تم اپنے سے اوپر لوگوں کی طرف دیکھو گے نا، ایک تو تم ٹینشن کے مریض بھی ہو سکتے ہو، یار وہ دیکھو وہ تو لے گیا، وہ وہاں چلا گیا، وہ وہاں تک پہنچ گیا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں یہاں ہی ہوں، یعنی میں نے ابھی کار بھی نہیں لی، کوٹھی بھی نہیں بنائی، مکان بھی نہیں بنایا۔ یعنی اپنے سے جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، مثلا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سائیکل والے کی طرف دھیان دیں۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ پیدل چلنے والے کی طرف آپ دھیان دیں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے تو آپ اس بندے کی طرف دھیان دیں کہ جو آپ سے نیچے ہے، مثلا کرائے پر رہتا ہے۔ اگر آپ کرائے پر رہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی طرف توجہ کریں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس کرائے پر مکان لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا تم اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی طرف توجہ کرو، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو، یعنی اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اور فرمایا کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ یعنی بندہ اگر سوچے سمجھے دھیان دے، اپنے جسم کے متعلق ہی سوچنا شروع کر دینا، یار یہ دیکھیں نا مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، اور بندہ ان کی طرف توجہ کرے، دیکھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن اس کے اندر بینائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے تو اسے آنکھوں کی قدر پوچھئے جو نابینا ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جس کو آنکھیں دی ہیں لیکن اس میں بینائی نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو آپ اپنی زبان کی طرف توجہ کریں، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے لیکن جن کے پاس زبان ہوگی لیکن اس کے اندر قوت گویائی نہیں ہے، گونگے ہیں بیچارے، بول نہیں سکتے۔ آپ ذرا اپنے کانوں کی طرف توجہ کریں، آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں۔ آپ ان کی طرف توجہ کریں جن کو اللہ نے کان دی ہیں لیکن ان کے اندر قوت گویائی موجود نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آپ کو یہ جسم صحیح سلامت آپ نے دیا ہے، آپ کو للا لنگڑا پیدا نہیں کیا، تو ان نعمتوں کی قدر کیجئے۔ کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے بندہ جو ہے نا صدقہ کرنا چاہیے۔ وہ کیسے بندہ کر سکتا ہے؟ ہر جوڑ، یعنی پتہ نہیں کتنے جوڑ ہیں، ہمارے یہ بینڈ ہے، مثلا یہ انگلی اگر سیدھی رہ جاتی تو ہمیں کتنا مشکل ہوتا ہے، گردن ہماری ایسے بھی ہو سکتی ہے، ایسے دائیں بائیں بھی ہو سکتی ہے، اگر نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، احسان ہے۔ ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا ذکر کر کے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر و فکر کر کے، اس کے لیے نماز پڑھ کے، اس کے آگے جھک کر سجدہ کر کے، سبحان اللہ پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کے، استغفر اللہ پڑھ کے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم رب العرش العظیم، یہ کلمات پڑھ کے تسبیح جو بندہ یہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے
یا 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے یا 34ویں دفعہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے یہ جو اعضاء جوڑ ہے نا، ان ہر جوڑ کے بدلے وہ صدقہ کا یہ کام دیتا ہے۔ ہر بندہ ہر جوڑ کے عوض تو صدقہ نہیں کر سکتا، اگر 1 روپیہ بھی دے تو ہر روز پتہ نہیں کتنے پیسے دینے پڑیں گے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا، وہ غریب ہے، تو وہ جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو ہر اعضاء ہر جوڑ کے مقابلے میں یہ اس کے لیے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فارمولہ بتلایا ہے، یعنی حسد سے بچنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا، یعنی اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھو نہ کہ اپنے سے اوپر والے۔ جب آپ اوپر والے لوگوں کی طرف دیکھیں گے نا، پھر یہ زیادہ قریب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مثلا 1000 ڈیلی کا کماتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو بیچارے کو 1000 بھی نہیں ملتا، 200-300 700-800 کماتے ہیں۔ اگر آپ 700-800 کماتے ہیں تو آپ اس سے جو نیچے لوگ ہیں ان کی طرف آپ توجہ کیجئے۔ امید ہے کہ اس حدیث کی جو روح ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔